خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہمارے لیے شریعت کے مشعل ہیں، وہ تارے ہیں ہدایت کے، اور انہی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے دستور حیات کو طے کیا کرتے ہیں۔ میں جس چیز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، یہ تو مجھے خلاصتاً پہلے عرض کرنا تھا، باقی ہمارا عنوان صرف تقریر کا ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کا عنوان یہ ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی، ورنہ کون اس زمین پر مجھے پہچانتا، کون تھا ہمارا آسرا یہاں پر جب سے میرا نام تیرے نام سے جڑا ہے۔ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھائے رکھتی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یہ عنوان زندگی ہے۔ نوجوان کثرت سے یہاں پر موجود ہیں، تو میں زندگی کا ایک راز بتا کر جاؤں گا، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو اور پھر دیکھو تمہارے مقامات کیسے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آج یہ ایک میرے لیے غیر معروف علاقہ ہے، میں نے کبھی نام نہیں سنا تمہاری بستی کا، میں آ گیا ہوں اور جس راستے سے مجھے گزار کر کے لایا گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہاں پر صحرا ہے یا جنگل ہے، پتہ نہیں کون لوگ آئے ہیں، بلکہ نوجوان جب چیخ رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے، کار کے پیچھے شیر آیا تو بکریاں بھاگ رہی تھی، تو میں کار میں یہی کہہ رہا تھا کہ کہیں ان بکریوں کو ڈرانے کے لیے تو نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، عوام تو نظر نہیں آتی، لیکن رات کے 12 بجنے کے بعد یہ میدان عاشقان رسول سے کھچاکھچ بھرا ہوا ہے، یہ جو مجمع بھرا ہوا ہے تمہارا کہاں سے آیا کہاں سے بیٹھا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ عزت یہ عنایت میرے مصطفیٰ کی ہمیں جو ملی ہے وہ صرف اس لیے ہے جب تک دکھے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر۔ یہ اب میں شاعر نہیں ہوں، یہ نوٹوں کی برسات ابھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش، پھر آئیں گے ابھی شاعر حضرات نعت خوانی کریں گے، ان پر خوب بارش کریں، اس لیے کہ میرے آقا کے ثنا خواں ہیں، اور ہمارے نوٹوں سے کیا انہیں گنبد خضرا سے ڈائریکٹ بھی ملا کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ آنا جانا بند کریں، تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ اس لیے بھی نہیں کہ آپ میرے بیان پر نعرہ لگائیں، خاموش بیٹھے رہیں پورے بیان تک، کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں، بس میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر میری بات پسند آ جائے تو گنبد خضرا سے انعام تو مل جائے، ہمارا جینا مرنا اسی ذات کی رضا کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ سکھایا ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، آؤ انہی کی بات کریں، انہی کے لیے سنیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں چند صحابہ کرام کی زندگیوں میں جا کر آپ کے سامنے یہ گوشے رکھوں گا کہ وہ صحابہ جن کے متعلق پہلے کے حالات ہم نہیں گفتگو کرتے، جس کو شاعر نے صرف اتنے انداز میں کہہ دیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کون سی نظر تھی جس نے صحابہ کو اوج سریا پر پہنچایا ہے، وہ صحابہ کرام قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے ستارے بن گئے۔ میرے عزیزو، وہ کون سا عنصر ہے، وہ کون سا وصف خاص ہے جو ان صحابہ کے اندر تھا، وہ یہی عنصر ہے، وہ یہی وصف خاص ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج ہماری زندگی میں یہ بات آ جائے،
حساسیت، سیریسنس جس کو کہتے ہیں، سینسیٹیو، جیسے کرنٹ کو ہاتھ لگائے تو آدمی شاک لگ جاتا ہے اور بچک کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اتنی حساس ہو کہ ہاتھ لگانے سے تمہارے جسم میں نہیں روح میں حرکت ہو جائے، وہ حساس موضوع نہ تمہارے باپ کا، نہ تمہاری ماں کی عزت کا، نہ تمہارے بیٹے بیٹیوں کا، نہ تمہاری بیوی کا، جب تمہاری زندگی میں وہ حساس موضوع عظمت مصطفیٰ بن جائے کہ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تمہاری روح کے کرنٹ میں، تمہاری روح کے تار میں کرنٹ آ جائے، سمجھ لو یہ وصف خاص تم نے صحابہ کرام کا پا لیا، صحابہ کرام کا وصف خاص پا لیا، اس لیے کہ صحابہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر رہے، ان کے پیٹ سے لگ جاتے، سب برداشت کیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، فرماتے ایک کھجور پر پورا دن گزر جاتا تھا، ان کے پاس پیوند لگے کپڑے تھے۔ ایک جنگ تو ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پیوند لگی جنگ کا ہے، جنگ میں بھی گئے تھے صحابہ تو یعنی پیروں میں کپڑے باندھ کر کہ سب کے ناخن اکھڑ گئے تھے، پتھریلی زمین پر چل کر، پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ جو وصف تھا، انہوں نے کبھی چپلوں کی طرف نہیں دیکھا، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کی طرف نہیں دیکھا، اپنے گھروں کی بکھری ہوئی چھتوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب کوئی چیز دیکھتے تو عظمت مصطفیٰ کی طرف، کہ اگر کسی نے ان حالتوں میں بھی نبی پاک کی طرف انگلی میں اٹھایا تو مجال ہے ان صحابہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا، کوئی مقابلہ کر سکتا۔ آج کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں، قیصر اور کسریٰ دو طاقتیں تھیں زمانے میں، قیصر اور کسریٰ، قیصر بادشاہ کا لقب ہے، کسریٰ بھی بادشاہ کا لقب ہے۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ دو سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ اور رشیا کہلاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں پوری دنیا کے سپر پاور طاقتیں، ان کے پاس فوج کتنی ہوگی، ہتھیار کتنے ہوں گے۔ اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی فوج رکھنے والے دو بڑی سپر پاور طاقتیں، یہ پیوند لگے کپڑے پہننے والے صحابہ سے گھبرایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پیروں میں بغیر چپل کے چلنے پھرنے والے صحابہ سے خوف کھایا کرتے تھے۔ یہی بات تو ہے کہ ان کی طرف سے قاصد بھی مدینے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس طاقت کتنی ہے، یہ محمد عربی کے دیوانوں میں، کہ پوری دنیا کانپ رہی ہے ان کے خوف و دہشت سے۔ کسریٰ کی طرف سے یا قیصر کی طرف سے قاصد مدینے میں آیا ڈھونڈنے کے لیے، اس وقت حضرت عمر فاروق کا دور ہے، آ کر کے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ مسلمان ہنس پڑے، کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا اچھا امیر المومنین، اس کا محل کہاں ہے، مجھے ملنا ہے؟ پھر مسلمان ہنس پڑے، کہا اس کا محل نہیں ہوتا، جاؤ کھلے درخت کے نیچے وہ کسی زمین پر سو رہا ہوگا۔ پیپل کے درخت کے نیچے کا ایڈریس بتایا گیا۔ وہ قاصد کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا تھا، حیرت ہو رہی تھی، جس کے خوف اور دہشت سے ہمارے بادشاہوں کی فوجیں تھر تھراتی ہیں، اس کا عنوان، اس کا ایڈریس ایک پیپل کے درخت کے نیچے۔ وہ آیا قاصد دیکھنے کے لیے، ننگی پیٹھ وقت کا بار امیر المومنین عمر ابن خطاب آرام کر رہا ہے، اور یہ تنہا آ کر کے سوچتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اٹھا کر اگر میں اس کو قتل کر دوں تو پوری دنیا جو خوف سے گھبرائی ہوئی ہے معمول ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں کھل گئی اور کہا اے آنے والے، جو تو سوچ رہا ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میرا مولا نہیں چاہے۔ خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور کہا جا تیرے بادشاہوں کو خبر کر دے، ہم سکون سے اس لیے سو رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے خون پر کرسی نہیں بچھائی ہے، ہم نے کسی کی گردن پر حکومت نہیں جمائی ہے، ہمیں یہ جو منصب دیا گیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت سے دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔
میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے دنیا خوف کھاتی تھی، کتراتی تھی، راستے ان کے رخ موڑ لیا کرتے تھے۔ کتنے غزوات ہیں، سیرت مصطفیٰ پڑھو، پہلی ہجری سے لے کر 5ویں ہجری تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقریباً 10 غزوات ایسے ہیں جس میں حضور نے صحابہ کے ساتھ سفر کیا، کبھی 500 صحابہ، کبھی 600 صحابہ، لیکن ہر بار مد مقابل میں کبھی 1000، کبھی 2000، کبھی 3000 کفار آئے۔ امیر حمزہ ایک بار ایک سریے میں ایک جہاد میں تشریف لے گئے، 300 لوگ ہیں اور سامنے 4000 کا لشکر ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، جب تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، ہماری تاریخ نہیں ان کی بھی تاریخ پڑھو، شیر ببر کی حیثیت سے جب امیر حمزہ سپہ سالار بن کر اترے تھے، 4000 کا لشکر، یہ صرف 300 صحابہ کو دیکھ کر رفو چکر ہو گئے، بھاگ کے کوئی ادھر کوئی ادھر۔ یہ ایک بات نہیں میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اکوع، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ کے سپاہیوں میں ہمیشہ پیدل چلنے والے، کبھی گھوڑے کا سفر نہیں کیا۔ ان کا معاملہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے المنفوذ شریف میں کہ ایک بات عبد الرحمن نام کا قارہ کا ایک کافر جو دشمن اسلام تھا، 200 کے قریب لوگوں کو یا 400 کے قریب لوگوں کو لے کر رات کے وقت مدینے پر حملہ کیا، کھجوروں کے باغیچوں سے کھجوریں جمع کیا، چوری کر کے نکل رہا تھا، اور مدینے میں کوئی اس وقت جاگ نہیں رہے تھے دوسرے صحابہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع کی نظر پڑی، تنہا تنہا 400 کو بھگانے لگ گئے۔ یہ نہیں کہ آ کر کے سب کو اٹھاتے کیا حملہ ہو گیا، وہ میرے مصطفیٰ کریم کا شیر ببر 400 ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار پنجتن پاک۔ میرے عزیزو، بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک ہے، ایک صحابی ہے 400 کو بھگا رہا ہے، لیکن یہی تک نہیں ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ 400 بھاگ بھی رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک سے خوف کھا کر، ایک سے ڈر کر۔ اور حدیثوں میں موجود ہے سلمہ بن اکوع ان 400 کو اتنی دور تک بھگاتے رہے کہ وہ تنگ آ گئے، کوئی ادھر پہاڑوں پر چڑھنے لگے، کوئی ادھر چڑھنے لگے۔ تو ان کا جو سردار تھا پکار کر پوچھا کہ اے سلمہ بن اکوع تم چاہتے کیا ہو، کیوں بھگا رہے ہو گئے؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تمہارے پاس کھجور کی ایک گھٹلی بھی رہے گی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ مدینے کا مال چوری کیا میں لے کر آؤں گا۔ وہ 10 لوگوں کو گراتے تھے، ان کی گردن پر پیر رکھتے اور آگے بڑھ جاتے تھے۔ سلمہ بن اکوع 400 لوگوں میں گھر گیا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے مدد کے ساتھ اس طرح طاقت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد روایت میں موجود ہے کہ اس نے عبد الرحمن قاضی نے سارے لوگوں سے کہا اپنی اپنی کھجوریں پھینک دو، اس سے جان چھڑاؤ، اس سے جان چھڑاؤ، یہ پتہ نہیں کتنوں کی گردنوں پہ پیر رکھے گا۔ سارے لوگوں نے کھجوریں پھینک دی، سب مال جمع کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع ایک بڑے کپڑے میں ان کھجوروں کو جمع کر کے اپنی پیٹھ پر ایسے شاہانہ انداز میں چلتے آ رہے ہیں، نہ پیچھے سے کسی کے حملے کا خوف، نہ کسی سے آگے سے آنے کا خوف، اس لیے کہ انہی کے بے خوف ہونے کی کیفیت کو بریلی کا امام یوں کہتا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ کسی سے خوف نہیں کھایا کرتا۔ پورے کھجوروں کی گٹلیاں اٹھا کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے دل میں یہ جو جذبہ تھا بے باکی کا، وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں ایک بار حضور بیعت کر رہے تھے صحابہ کو، حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا لاؤ ہاتھ تمہارا میرے ہاتھ میں رکھو، بیعت کر لو۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا یا رسول اللہ میں نے آلریڈی ایک بار بیعت کر لیا۔ حضور نے فرمایا دوسری بار کر لو۔
दूसरी बार किया। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फिर बुलाया, सलमा बिन अकवा हाथ में हाथ तो बैठ कर लो। कहा या रसूल अल्लाह 2 बार कर चुका हूँ। मेरे आका ने फरमाया तीसरी बार कर लो। तीसरी बार हाथ में हाथ दिया। उसके बाद बाहर निकलने के बाद हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं वो दिन था, उसके बाद जिंदगी के हर दिन कभी मेरा ये हाथ किसी ताकत से घबराया नहीं करता था जो दामन मुस्तफा से वाबस्ता हुआ। अजीजा निगरान वक़ार, मैं बात ये कहना चाहता हूँ, सहाबा को जो वस्फ खास करता है वो है अज़मत मुस्तफा की हस्सासियत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किस कदर उनके लिए अजीज थी, वो कोई रिश्ता नहीं देखते थे। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर जाया करते थे दोपहर के वक्त। मक्का से एक खत आया था कि काफिर वहां जंगों की तैयारी कर रहे थे, राज का खत था। हजरत अनस बिन नुज़ैर और हुजूर दोनों एक हुजरे में, उनके घर में। हजरत अनस बिन नुज़ैर से हुजूर ने कहा खत पढ़ करके बताओ क्या पैगाम है। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ा और हुजूर ने फरमाया कि बंद कर दो, ये राज तेरे और मेरे बीच है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जंगों के हालात तेरे लीक नहीं होनी चाहिए खबर। हुजूर तशरीफ ले गए उनके घर से। अनस बिन नुज़ैर की बीवी अंदर थी, बाहर आई। कहा ऐ अनस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या बता रहे थे? कहा तुम्हें इन मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं, हजरत अनस बिन नुज़ैर अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी वो बहुत महबूबा बीवी थी हजरत अनस बिन नुज़ैर। लेकिन जब बात रसूलुल्लाह के और उनके दरमियान की आई, कहा खबरदार इन मामलात में तुम दखल मत देना, ये राज है। बीबी ने हंस करके कहा कोई बात नहीं, मैंने दीवार के पीछे से सुन लिया है, मक्का से खत आया है, जंग की तैयारी चल रही है। इतनी बात थी कि अनस बिन नुज़ैर खड़े होकर सीधे अपनी बीवी की गर्दन पकड़ ली। कहा मैं खयानत में मुब्तला होना नहीं चाहता, मेरे और मेरे मुस्तफा के राज के बीच दुनिया का कोई रिश्ता मुझे पसंद नहीं। गर्दन पकड़ लिया, कहा उस वक्त तक मैं गर्दन नहीं छोड़ूंगा, तेरी मुझसे जो मोहब्बत है वो अपनी जगह पर, लेकिन मैं हुक्म मुस्तफा सुने बगैर अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। गर्दन पकड़ करके हुजूर के पास ले आया। कहा हुजूर ने कि क्या हुआ अनस, क्यों ले आए अपनी बीवी? कहा या रसूल अल्लाह मुझे माजूर समझे, मेरे आका मुझे माफ फरमाए कि आपने जिस राज की हिफाजत का मुझे हुक्म दिया था, मेरी बीवी ने दीवार पीछे से उसे सुन लिया, इसमें मेरी खता नहीं। लेकिन आका अगर ये राज इतना अहम है, आप हुक्म फरमाए, मैं तलवार उठाऊं और इसकी गर्दन मार दूं। मेरे आका ने फरमाया अनस नहीं, छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया है। जिस तरह तुम मुहाफिज हो मेरे राज के, इसी तरह तुम्हारी बीवी भी मेरे राज की मुहाफिज है, वो रहमतुल लिल आलमीन थे। मेरे आका ने कहा छोड़ दो। हजरत अनस ने छोड़ दिया और उसके बाद बीवी से कहा तुझसे जैसी मैं पहले मोहब्बत करता था उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये शर्त मेरी आखिरी सांस तक बाकी रहेगी, सारी मोहब्बतें एक जगह, अज़मत मुस्तफा अपनी जगह। ये वस्फ़ खास है जो सहाबा को मुमताज करता है, जो सहाबा इकराम की जिंदगियां बुलंद बाला करता है। आपको पता है उहद के मैदान की तैयारियां चल रही थी रात के वक्त, उहद के मैदान में। उससे एक दिन पहले मैं आपको बताऊं, एक सहाबी है जिनको अब्दुल्ला अस्वद कहा गया है, काले रंग के थे, जवान थे। ये आए बारगाह मुस्तफा में, कहा मैं जवान हो गया, शादी की ख्वाहिश है, लेकिन कौन लड़की देता है, मेरे पास न माल है न ही रंग और रूप खूबसूरत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर जवान बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी। कहा जा उनके घर जा, कहना कि मैंने तेरा रिश्ता भेजा है, वो अपनी बेटी से निकाह करे। ये सहाबी गए और जिस सहाबी के पास आए वो शोहर और बीवी और उनकी बेटी, अकलौती बेटी, बड़ी खूबसूरत थी। ये अब्दुल्ला अस्वद आए, उन्होंने पूछा अंसारी साहबी ने क्यों आए? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लेकर आया। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, काले रंग का जवान, इसे जानते हैं मदीने,
اور عقلمندی بیٹی ہے، لیکن وہ بھی صحابی ہے، صحابی کا گھر ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اس کے بعد عبداللہ اسود سے کہتے ہیں آپ جائیں، ہم حضور سے بات کر لیں گے، اپنی بیٹی سے بات کر لیں گے۔ تو حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں مجھے تو روزانہ ریجیکشن کی عادت، ہر جگہ سے لوگ کہتے ہی تھے کہ تم کو نہیں دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، واپس پلٹ کر چلا گیا۔ اس صحابی رسول کی بیٹی اندر گھر میں تھی، باہر سن رہی تھی۔ کہا بابا کون آیا تھا؟ کہا کہ حضور کے پاس سے ایک جوان آیا تھا کالے رنگ کا، تیرے رشتے کا پیغام لے کر۔ کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا تجھ سے تو ہم نے پوچھا بھی نہیں تھا، ہم نے سوچا وہ بعد میں بات کر لیں گے۔ بیٹی اللہ اکبر، صحابی کی بیٹی ہے گھر میں، کہتی ہے بابا آپ نے صرف اس کا رنگ دیکھا، بھیجنے والے کا حسن نہیں دیکھا۔ کس نے بھیجا تھا؟ باپ نے، باپ سے بیٹی کہہ رہی ہے آپ یہ ہرگز نہ دیکھتے کہ کون رشتہ لے کر آیا ہے، یہ دیکھتے کہ رشتہ کس نے بھیجا ہے۔ بابا آپ فوراً جائیں اللہ کے رسول کے پاس، اپنی خطا کی معافی طلب کریں کہ ہمیں تاخیر ہوئی، یا رسول اللہ آپ کا بھیجا ہوا ہمیں منظور ہے۔ بیٹی کا ایمان دیکھیں، یہ صحابہ کا وصف خاص ہے، انہوں نے دنیا کے سارے معصیات کو ایک طرف رکھا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بہت بلند رکھا ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کر دو حضور کے قدموں پر۔ جو چیز تمہیں خواہشات کے ساتھ دنیا میں بگاڑ پیدا کرتی ہے قتل کرو، آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں پر۔ جس دن تم یہ وصف پالو گے، حساسیت کے میرے نبی کی عزت میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے، فرسٹ پرائیورٹی حضور کی ذات ہے، دیکھنا تمہاری زندگی میں پھر کسی تقریر کرنے والے کی بھی ضرورت نہیں، خود سنبھل جاؤ گے، خود سنبھل جاؤ گے۔ وہ خاتون، وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے حضور کی بارگاہ میں، جب تک یہ کالے رنگ کے صحابی حضور کے پاس پہنچ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ انہوں نے تو منع کر دیا ہے۔ حضور ابھی سن رہے تھے کہ وہ بیٹی کے باپ دوڑتے ہوئے آئے، کہا آقا معافی چاہتا ہوں، تاخیر ہو گئی، تھوڑی دیر کی تاخیر ہو گئی لیکن ہمیں منظور ہے یہ رشتہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں نکاح فرمایا اس لڑکی کے ساتھ، صحابیہ ہیں، اور پھر ان کو کچھ مال دے کر بھیجا۔ سنو توجہ سے، کہاں کہاں صحابہ نے سب قربانیاں دیتے ہیں۔ صحابہ سے مال لے کر ان کو عبداللہ اسود کو دیا کہ آج تیرا نکاح ہوا ہے، آج تجھے گھر بسانا ہے، جا شادی کے جو ساز و سامان، گھر کے نبھانے کے جو سامان ہوتے ہیں بازار سے خرید لا، اپنی بیوی کو رکھنے کے لیے ساز و سامان لا، پیسے دے کر کے بھیجے بازار میں۔ اور یہ وہی وقت تھا جب وہ بازار میں سامان خریدنے جا رہے تھے اور ادھر مدینہ طیبہ پر کفار و مشرکین چڑھائی کر چکے تھے، احد کے میدان تک آ چکے تھے۔ میرے آقا نے اعلان کروا دیا مسلمانوں چلو اللہ کی رضا کی خاطر اذهبوا الى الجهاد فی مرضات اللہ۔ ان کے کانوں میں آواز آئی اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ میدان احد جا رہے ہیں، تو جو اپنے گھر کے ساز و سامان، شادی کے ساز و سامان خریدنے گئے تھے، گئے فوراً تلوار خریدی، زرہ خریدا اور لوہے کی ٹوپی خریدی، نیزہ خریدا، ڈھال خریدا، گھوڑا خریدا، پورے پیسوں میں انہوں نے جنگ کا سامان خریدا، شادی کا کوئی سامان ہی نہیں لیا، پیسے بھی نہیں بچائے کہ بعد میں آ کر کے دیکھیں گے گھر بسانے کے لیے۔ کہا نہیں، ابھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ جانا، آج شادی ہوئی ہے، مال ملا ہے، کون سا دولہا ہے جو اپنی شیروانی میں اور اپنے خوشیوں میں کٹوتی کرنا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں، آج کے دور میں کون ہے؟ وہ عبداللہ اسود ہے کہ پورا مال جنگ کے سامان خرید لیا۔ اس وقت وہ غریب تھے، بہت غریب تھے، پورے پیسوں سے پہلی مرتبہ ان کے پاس جنگ کا سامان آیا، لوہے کی ٹوپی ہوتی، لوہے کی زرہ ہوتی، جنگوں میں بچنے کے لیے پہنا جاتا۔ جب احد کے میدان میں آئے، ایک بطل جلیل، ایک بہادر گھوڑے پر بہت خون ریز لڑائی لڑ رہا ہے، صفوں کی صفیں چیر رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے سے دیکھ رہے تھے۔ صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ غور سے پیچھا کرتے ہوئے دیکھتے رہے اور کہتے ہیں آقا یہ ہم میں نیا ہے، کوئی مدینے والا نکتہ نہیں ہے۔ صحابہ میں سے
کوئی یہ محسوس نہیں ہوتا، ہم سب کو پہچانتے ہیں، یہ انصار میں سے بھی نہیں، مہاجرین میں سے بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں خطا ہو گئی، میں اس کی کینیوں کے رنگ سے پہچان رہا ہوں، میرا عبداللہ اسود ہے۔ آج میں نے اس کے شادی کے سامان کے لیے پیسے دیے تھے، لیکن اس نے سارے جنگ کے سامان خرید لیے۔ وہ دیکھو ٹوپی میں اپنا سر چھپایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی جنگ میں وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر کتنے تو زخم آئے تھے۔ جب شام کے وقت لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل کر کے میدان میں آئے اور یہی عبداللہ اسود کے سر سے زرہ اتاری اور ان کے چہرے پر لگی ہوئی خاک کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ حضور نیچے بیٹھ گئے اور ان کا چہرہ اپنی گود میں رکھا اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، مولا تو نے قرآن میں جو فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ زمین پر پورا کر دکھایا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اگر یہاں بیان کروں، ایک لمبی فہرست ہے صحابہ کی جنہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں پر، جنہوں نے اپنے سارے ضروریات کو ترک کر دیا۔ وہ حنظلہ جو اپنی بیوی سے سہاگ رات میں تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو اسی رات چھوڑ دیا اور آئے تھے میدان احد میں۔ اس لیے نہیں کہ ان کو زندگیاں پیاری نہیں تھیں، اس لیے نہیں کہ وہ حقوق العباد نہیں ادا کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کی فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی عزت تھی، حضور پاک کی عظمت تھی۔ آج جب یہ قوم اپنی ضروریات کو پہلا نمبر دینے لگی تو تمہاری عزتیں چھین لی گئی ہیں، تمہارا مقام گرا دیا گیا ہے، تمہیں لوگوں کی ٹھوکر میں ڈال دیا گیا ہے۔ آؤ پلٹ آؤ اسی دن۔ اقبال 10 سال یورپ کی گلیوں میں جا کر کے یہ تحقیق کر کے آیا، شاعر مشرق علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کے عروج کو ڈھونڈنے کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کو ڈھونڈنے کے لیے یورپ کی کتنے میدانوں میں تحقیق کر کے واپس آیا اور ان سے پوچھا گیا اقبال بتاؤ اس قوم کی ترقی کس بات میں رکھی گئی ہے؟ اقبال نے برسر اعلان کہا تھا میں نے دنیا کی خاک چھان کر کے اس نتیجے پر اپنے آپ کو پہنچایا ہے، میرے قوم کی ترقی صرف اس بات میں ہے کہ محمد سے وفا دینے ہم تو ہر تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن پنجتن پاک، حضرت علامہ مفتی سلمان حضری صاحب سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، یہی عنصر ہے، یہی وصف خاص ہے۔ آج جس دن یہ چیز ہمارے اندر پلٹ آئے گی، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں تمہیں مادیات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسباب ضروری ہیں لیکن بھروسہ خالق اسباب پر، جس نے ہر شے پیدا کی ہے۔ مجھے اندازہ ہے تم اگر مصطفیٰ کریم کی محبت سے سرشار ہو جاؤ تو نہ تمہیں تلواروں کی، بندوقوں کی، بارودوں کی ضرورت ہے، تمہارا چلنا پھرنا بھی کئی کتوں کے لیے عذاب بن جائے گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہاری داڑیاں انہیں چبھتی نہیں گڑتی رہیں گی، تمہاری ٹوپیاں ان کا جینا حرام کر رکھیں گی۔ وجہ صرف یہ ہوگی کہ تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں آئے، برداشت نہیں ہو سکے گا۔ وہ ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ سے خار کھائے ہوئے ہیں اور جو دشمنی اسلام میں مرے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، حضور کی ذات ہی دیکھو آج دنیا میں ایرا غیرہ نتھو کھیرا بھی اپنی پاپولیرٹی کے لیے میرے نبی کا ہی نام استعمال کرتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ عزت پائے حضور کی تعریف کر کے، حقیقت ہے یا نہیں؟ آپ بھی اگر اپنے نبی کی عظمت بلند کر رہے ہو اور اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو یہ فخر کی بات ہے میں میرے نبی کے قدموں سے پایا۔ لیکن کچھ کتے یہاں بھوکتے ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں تمہارے پاس کوئی ایسا گرو گھنٹال تھا ہی نہیں جس پر بول کر تم دنیا میں فیمس ہوتے، تمہیں اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے بھی میرے نبی کا نام لینا پڑا، بدنامی میں نام لینا چاہتے ہو حضور کا۔ لاؤ تمہارے ہاں کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے اخلاق و کردار پر چاند و سورج بھی قسمیں کھایا کرتے ہیں۔
جس کے حسن کے لیے حوران جنت بھی بے قرار ہو. لاؤ ایسی کوئی شخصیت ہرگز نہ لا سکو گے قیامت تک. اسی لیے ہمارے گھر میں تمہیں بار بار گھسنا پڑتا ہے. ہمارے گھر ایک بات میرے استاد فرمایا کرتے تھے, عورتوں میں حسد کی عادت ہوتی ہے, جلن کی, لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ کوڑی سے کوئی جلتا نہیں, سفید داغ والے سے کوئی جلتا نہیں, کوڑی سے کوئی حسد نہیں کرتا. حسن ہے تو عورتوں کا حسد ہے. عورتوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, فطرت کی بات. کوئی بہت زیادہ حسن والی ہے تو اس سے دوسرے جلتے ہیں. آج تم سب سے زیادہ ڈسکس کیے جا رہے ہو تو وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اسلام کا حسن ہے, حسن اسلام ہے, میرے مصطفیٰ کی ذات کی عظمت ہے. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم بھوکتے ہیں اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے. ان کو پتا ہے ہم ایک چار دیواری میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں, لیکن یہ ہزاروں کے مجمع کو تو دور کی بات, ان کے 8 سال کے بچے کے دل سے بھی ہم محمد کو نکال نہیں سکتے. انہیں یقین ہے اس بات کا, انہیں پتا ہے. لیکن اسی شمع کو میں بلند کرنا چاہتا ہوں جو آج بھی تمہارے دلوں میں بچی ہوئی. سچ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر, رات کے 1 بجے کون سے نیتا کا مجمع جمع ہوتا ہے, کون سی پارٹی کا مجمع جمع ہوتا ہے؟ ارے 500 بھی بانٹ کر کے دیکھو. اور یہاں مجمع نہ 500 کے لیے آیا, نہ 100 کے لیے ہے, نہ کوئی شیرینی حلوے کے لیے آیا ہے. رات کی اس تاریکی میں جو مجمع آیا ہے وہ چندہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی کے لیے گردن کٹانے کا جذبہ لے کر آیا. آج بھی پوری دنیا میں تنہا اسلام اور مسلمانوں کی ذات ایسی ہے, مسلمانوں کی ذات ایسی ہے. امریکہ کا ایک بہت ٹاپ لیول کا جس کو سیلیبریٹی کا ابھی کنورٹ ہوا بیچارہ, اس کے اوپر وہ مسلمان ہوا, اس کے اوپر پوری میڈیا, سوشل میڈیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. وہ پہلے ایتھیسٹ تھا, ملحد تھا, کوئی دین ہی نہیں, ناستک, اسلام میں آیا. اس نے کہا کہ مجھے کوئی دھرم اچھا نہیں لگتا تھا, کوئی دھرم نہیں, لیکن میں نے اپنا دماغ لگا کر سوچا دنیا میں برائیاں بہت ہیں, تو برائیاں ہیں تو صرف برائیاں ہی نہیں ہو سکتی, اچھائیاں بھی ہوں گی. اپوزٹ تو ہوتا ہی ہے, اگر برائی ہے تو اس کے بدلے میں اچھائی ہوگی. اس نے کہا جب اتنی برائیاں ہیں تو پھر اچھائیاں کہاں ہیں؟ جب میں یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے مدینے میں نظر آ گئی, تاجدار مدینہ میں نظر آ گئی جو ہر برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے دین کے لیے کوئی حساس قوم ہے تو صرف مسلمان ہیں. بے شک, سبحان اللہ. وہ اپنے دین کے لیے, اپنے ریلیجن, اپنے دھرم کے لیے مرنے کو بھی تیار ہے, مارنے کو بھی تیار ہے. یہ میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے, نیو مسلم ہے. اور اس نے ایک بہت الگ بات کہی, اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو اس نے کہا دنیا میں بہت سارے دھرم ہیں, کوئی اگر عیسائی کنٹری میں, کرسچن کنٹری میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے خلاف کوئی بینر لے کر کے گھومے, ان کی شان میں کچھ بھی بولے, ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا, وہ آزاد لوگ ہیں. وہ یہ کہیں گے یہ ایک فریڈم ہے, سپیچ کی, ایکسپریشن کی, اظہار رائے کی آزادی ہے. بہت ساری کنٹری میں ان کی اگر گورنمنٹ ہو تب بھی ان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ یہ کہتا ہے تمہاری حکومت ہو اور اس میں چند مسلمان رہتے ہو, ایک بار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے اور پھر کھلے عام گھوم کے دکھائے, پھر وہ زندگی بھر چھپتا چھپاتا ہی رہ جاتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں؟ جب اتنے نڈر ہو, بے باک ہو, گوفے میں بیٹھ کر سوشل میڈیا میں پھونک سکتے ہو تو آؤ میدان میں, کبھی آؤ میدان میں, سامنا کرو. الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا ہے
کہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، ان کی دم پر پیر رکھ کر کے بھی میں کھلے عام پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ایک ہمارے پڑوسی ملک کے عالم دین نے پوچھا تھا کہ ان کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے اتنا بولنے کی اجازت ہے آپ کو؟ کہا بولنے کی اجازت لینے کے لیے ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، میری جان کا مالک اللہ ہے، میری زبان پر حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے، تو ڈر کس بات کا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بے خوف ہو کر جیو ہے مسلمان۔ تمہارے پاس سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ ابھی ہے لیکن تھوڑا کم ہو گیا ہے، میں اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو صحابہ کے پاس تھا وہ غیرت مند تھے، حساس تھے، کس بات کو لے کر؟ عظمت مصطفیٰ کو لے کر۔ اب ان کا نعرہ شیر کی زبان میں یہی ہے جو ہر زبان زد خاص و عام ہے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ وہ صحابہ کا نعرہ تھا، وہ حساس تھے۔ زید بن نصر ایک صحابی ہے، مکہ والوں نے ان کو سولی پر چڑھایا تھا، اس وقت ایک کافر نے آ کر کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا کافروں نے، ان کی ناک کاٹی تھی، کان کاٹے تھے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری تھی۔ اس وقت بھی وہ کہتے خبردار ظالموں، میرے جسم کے 1000 ٹکڑے اور کر لینا، مجھے گوارا ہے میرے مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے وہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ یہ جذبہ تھا ان کا، یہ عنصر تھا، یہ وصف خاص تھا۔ جنگ احد میں ایک صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہو گئے لیکن شہید ہونے سے پہلے ان کے جسم پر 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، انتڑیاں باہر تھیں، جسم کے اندر 12 نیزے لگے، میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ دو صحابہ آئے دیکھنے کے لیے، ان کی سانسیں چل رہی تھی، ابھی سانسیں چل رہی تھی، توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، ابھی سانسیں چل رہی تھی۔ دونوں آئے ہوئے صحابہ نے کہا سعد بن ربیع تجھے اللہ کے رسول یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ میرے آقا کو سلام کہہ دینا، چل کر حضور تک جانے تک میرے پاس وقت نہیں، روح نکلنے کے قریب ہے، جسم پھٹا ہوا ہے، لیکن روح نکلنے سے پہلے اس سعد بن ربیع کا پیغام سنو۔ میدان احد سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے بھائیوں، تم آئے ہو میری خیریت لینے کے لیے، اب جب واپس جانا تو میری قوم کو یہ پیغام دینا، پہلے تو حضور سے کہہ دینا یا رسول اللہ مجھے معاف کرے، مجھے معاف کرے کہ آپ کی دفاع کا حق ادا نہ ہوا، جان سپرد کر دی، پھر بھی کہا کہ حق ادا نہ ہوا، جسم پھٹ گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت کا حق ادا نہ ہوا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنی قوم کو یہ کہہ دینا اگر تم زندہ رہے تمہاری جوانی میں اور کسی کا ہاتھ رسول اللہ تک پہنچ گیا تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ عنصر تھا میرے عزیزوں کے اندر، یہ وصف تھا، یہ کیفیت تھی ان کے اندر کہ سب کچھ ان کے لیے رسول اللہ کی زندگی تھی، میرے آقا کی عزت تھی۔ آج اپنے بچوں کو ایسا پالو کہ یہ جب آنکھیں کھولیں اور آنکھیں بند کریں ان کی زبانوں پر یہی ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ پھر جوان ہوتا ہوا بچہ تم دیکھو گے کہ یہ جدھر سے گزرے گا لوگوں کی صدا آئے گی، لگتا ہے عشق رسول میں پھر سے صلاح الدین آ گیا ہے۔ تمہارے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، عشق رسول پر پالو بچوں کو۔ ہو سکتا ہے اب تک بگڑے ہوئے ہمارے معاشرے نے ہمیں بگاڑ رکھا ہے، اخلاق کو تباہ کر رکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارا نوجوان کثرت سے گانے سنتا ہے۔ توبہ کر لو، آج کے دن سے توبہ کر لو۔ وہ اسی لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں پر کوئی اور سیاست کرنی ہے، صاف سی بات ہے، محدثین نے لکھا ہے جو کثرت سے گانا سنتا ہے اس کے اندر منافقت آتی ہے، منافقت آتی ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے۔ منافقت کیا ہے؟ سامنے ظاہر میں صرف اسلام رہے گا، اندر سے کفر بھر جائے گا، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ کثرت سے گانے سننے والا منافقت کی طرف جاتا ہے، یہی تو بات ہے۔
بزدل ہو جاتا ہے آدمی، بزدل، ڈرپوک، خوف آتا ہمیشہ۔ تم یہ چیزیں ترک کرو، آج سے ترک کریں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے تو میرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے تمہارے لیے، گانا سن کر کے تم دھن میں شاید ہو سکتا ہے ہاتھ پیر تمہارے رقص کرتے ہو، لیکن کبھی حضور کی محبت میں ماں ہو کر کے ایک نعت تو سن لو۔ دیکھو کیا یہاں اسٹیج پر ابھی یہ شاداب پیکر صاحب جو جھما رہے تھے، آپ کو کوئی گانا گا رہے تھے، لیکن تم مچل رہے تھے۔ حضور کی نعتوں میں وہ تاثیر ہے کہ تمہارے روح کو خوشی تو ہوتی ہی ہے، لیکن تمہارا ایمان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور گانے کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے، بزدلی آتی ہے، ڈر اور خوف سمانے لگتا ہے دل کے اندر۔ یہ چیزیں ترک کرو، تم بے باک ہو کر کے جیو، بے خوف ہو کر کے جیو گے انشاءاللہ۔ حرام چیزیں یوں ہی نکلتی چلی جائیں گی۔ میرے عزیزو، دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ شیر بیدار ہوا تو بہتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، اس لیے اس کے ہاتھ میں ٹک ٹاک پکڑاؤ، اس کو مجرے کرواؤ، اس کو انٹرنیٹ کی دنیا میں پھنسا کر رکھو، اسے نشہ کا ایڈکٹ بنا دو، اس کو عورتوں کا پاگل بنا کر رکھو۔ دنیا یہ جانتی ہے محمد عربی کے غلاموں کی طاقت کیا ہے، یہ اگر نکل جاتے ہیں تو طوفان بھی اپنا رخ موڑ لیا کرتے ہیں، سمندر بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کے لیے راستے دے دیا کرتے ہیں۔ دنیا کو تاریخ معلوم ہے، اسی لیے میرے عزیزوں ان کو یہ ساری فکر ستاتی رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے مسلمان قوم کو مصروف رکھو نشہ میں، آوارگی میں، بد اخلاقی میں۔ تم یہ ساری زنجیریں توڑو اور نکل آؤ۔ تمہاری آنکھیں اب آج کے دن سے اس بات کا انتظار کریں گی، دنیا کا حسن تو بہت دیکھا ہے، لیکن اب مجھے اگر کچھ دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا ہے؟ یہی میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حضرتوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ آج سے جئیں گے یہی تمنا لے کر کے، آج سے جئیں گے یہی تمنا لے کر کے کہ اب آنکھیں ہماری اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اے اللہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار، آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار، آنکھوں میں فرشتے جو پوچھے قبر میں کس کی امت ہو، مفتی اعظم ہند جیسا عاشق رسول ہونا چاہیے۔ حضور کے چہرے کو ایسا سنبھالو اپنی آنکھوں میں کہ قبر میں پہنچو گے فرشتے پوچھ بھی لیے کہ تم کس کی امت ہو، تو عاشق رسول قبر میں کیا جواب دیتا ہے؟ لو دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ اس طرح جینا سیکھ لو میرے عزیزوں، پھر صحابہ کی وہ کیفیت تمہارے اندر آ جائے گی، تمہیں یہ مادی اسباب کبھی بھی پیچھے نہیں دھکیل سکتے۔ آج کے بعد سے کبھی مت کہنا ہمارے پاس تنظیم نہیں، ہمارے پاس قائد نہیں، ہمارے پاس مال و اسباب نہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں، ہمارے پاس سیاست نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں۔ چھوڑو یہ ساری چیزیں نہ ہو، لیکن اس بات پر قربان جاؤ ساری دنیا کی طاقتیں ان گرو گھنٹانوں کے پاس، آمینہ کا لال ہمارے پاس، تاجدار مدینہ کی محبت تمہارے پاس ہے، اور یہ وہ دولت ہے جس کو پوری دنیا مل کر کے بھی خرید نہیں سکتی اور اس کے برابر نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اٹھو، قوت عشق سے ہر دست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کار، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جہاں سے میں شروع کیا تھا وہی واپس آتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو یاد ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، پوری کائنات میں بھی وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔